من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج محمد حسین صاحب کا ایک ویڈیو دیکھا 13 اگست کا. ایک خوشی کی بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. میرے کو تو وہ اپنے کلاس میں لے جاتا تھا پڑھانے کے لیے کہ میں انٹرفیت بات سناؤں ادھر. تو یہ سب باتیں میں تو آج کا جو ان کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ایک پوائنٹ جو انہوں نے بولا جس کے اوپر میں آپ کو ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں. وہ بھی اس لیے کہ میرا تو خیال تھا کہ جواب اب نہیں دوں گا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جواب مانگ رہے ہیں. تو اس لیے آپ کی خدمت میں یہ پوائنٹ میں بتا رہا ہوں کہ آج محمد حسین بھائی نے ایک بہت قیمتی بات کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ابلیس کو الگ سے آرڈر دیا تھا سجدہ کرنے کا. میرا موقف ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کوئی آرڈر دیا تھا سجدہ کرنے کا اور ابلیس کو الگ سے نہیں دیا تھا اس لیے کہ وہ ملائکہ میں شامل تھا. اور ان کا کہنا ہے کہ سورہ اعراف کا آیت لے رہی ہے اور نمبر تو انہوں نے نہیں کہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سورہ اعراف کا 12 نمبر آیت سے وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ایک اور جگہ, یہ محمد حسین بھائی کے الفاظ ہیں, اللہ نے ایک اور جگہ پر یہ بھی فرمایا ہے خالص طور پر اللہ پاک نے خالص طور پر اللہ پاک نے صرف فرشتوں کو نہیں بلکہ خالص ابلیس کو الگ سے حکم دیا کہ سجدہ کرو. تو یہاں بتا رہے ہیں جب حکم دیا سجدہ کرو سوائے. اچھا, تو یہ جو الگ سے آرڈر دیا تھا تو اس کے لیے یہ سورہ اعراف کا 12 نمبر آیت جو ہے اس کے پہلے 11 نمبر آیت ہے. 11 نمبر آیت میں اللہ یہاں ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وہ سجدہ نہ کرنے والوں میں شامل, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. تو یہاں پر ہی بڑا کلیئر ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا. اب بعد میں جو محمد حسین بھائی 12 نمبر آیت خالی کوٹ کے, 11 نہیں کہ 12 خالی کوٹ کر دیا, 12 کو بھی اس کا اپنا مفہوم کوٹ کر دیا. تو 12 نمبر میں ہے کہ حق تعالیٰ نے کہا تو جو سجدہ نہیں کیا تو تجھے کس نے منع کیا تھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو ادھر میں اللہ تعالیٰ اس لیے بول رہے کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کیونکہ ابلیس واحد شخص تھا جس نے سجدہ نہیں کیا اور ابھی ابلیس سے ہی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ میں نے حکم دیا تھا کیونکہ وہ سوال جواب وہی کر رہے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں نے تم کو حکم دیا تھا, تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہی اجتماعی حکم تھا اور چونکہ 12 نمبر آیت میں 11 نمبر آیت کا تسلسل ہے اور 12 نمبر میں پوچھ رہے ہیں, اکیلے ابلیس سے پوچھ رہے ہیں. تو بول رہے کہ میں نے حکم دیا تھا تم کو, تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو کیونکہ ادھر میں نہیں کرنے کے حوالے سے بات ہو رہا ہے اس لیے بولا جا رہا ہے کہ تم کو میں نے حکم دیا تھا تو کیوں سجدہ نہیں کیا. اب اسی طریقے سے سورہ ہجر میں آیت نمبر ہے سورہ نمبر 15 آیت نمبر 28 29 31 ہے. یہ بہت مزے کی باتیں ہیں اس میں کہ 28 میں, اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اسے پورا بنا چکوں
اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. یہ تو آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بھی پہلے کی بات ہے، جب پیدا ہوں گے تو سجدہ کرنا. اور ادھر میں کس کو آرڈر دے رہے ہیں؟ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، یہاں جنوں سے کہا کا ذکر بھی نہیں آ رہا ہے. یہاں جب اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں پیدا ہونے کے پہلے بھی فرشتوں سے کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں ہے جب روح پھونک چکے تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ فرشتہ تھا اور اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا. اب بات یہ ہے کہ وہ بے شک روایتیں ہیں کہ وہ ابلیس یہ فرشتے نور سے بنے، باتیں اپنے جگہ ہوں گی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب قرآن کا آیت اتنا کلیئر ہے کہ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو بس بات ختم ہو گئی. قرآن کے آگے تو کسی بھی بات کو ترجیح دینا یہ صحیح بات نہیں ہے. اور بات یہ ہے نا کہ اصل میں جو فیکٹس ہوتا ہے تو وہ بڑا آسانی سے پروف ہو جاتا ہے. میں نے مسجد اقصی میں ایک مضمون لکھا جس میں میں نے ثابت کیا کہ مسجد اقصی کہ میں نے سب سے دور والی مسجد، اور سب سے دور والی مسجد وہ بیت المعمور ہے جو 7 آسمان کے اوپر، اور جو ہر حدیث میں جس میں ذکر ہے کہ وہ اس مسجد تک گئے. اور آیت بھی کہتی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے. تو اگر اقصی تک گئے تو وہی وہاں تک گئے، 7ویں آسمان تک گئے. جبریل السلام نے 7ویں آسمان تک جانے پر بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اللہ کا گھر ہے. 70,000 فرشتے روزانہ ادھر حاضری دیتے. بہرحال اس پہ بہت لوگوں نے بحث کیا، کوئی منکر حدیث بولے، کوئی کیا بولے، 10 قسم کی باتیں آئی. بعد میں مجھے بہت سارے حدیث بھی مل گئے. امام باقر، امام جعفر نے بھی بولا ہے کہ وہ بیت المعمور تھا. سورہ بنی اسرائیل کا جو 1 نمبر ہے تو بیت المعمور ہے. میں قرآن سے ثابت کیا تو لوگ بولتے تو قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے، لیکن بعد میں امام باقر، امام جعفر ان دونوں کا قول ہے کہ وہ بیت المعمور اس سے مراد ہے. تو قرآن سے مراد لے رہے ہیں کہ بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پہ، تو قرآن سے ثابت کر رہے معراج کا. لیکن بات یہ ہے کہ ان سب بحث کرنے والے بہت تھے، ہزاروں لوگ میرے سپورٹ میں تھے، لیکن چند لوگ 10-12 کے انداز ایسی کچھ تھے جو پٹ کر رہے تھے. تو میں نے ایک چھوٹا سا چیلنج کر دیا. چیلنج یہ کیا، یہ پیسے کا حویث نہیں، میں کوئی چیلنج میرے کو کرے، میں اس کو پیچھے دیوانہ بن جاؤ تو مجھے ہمیشہ، میں تو چیلنج دے رہا ہوں، میں تو دے رہا ہوں. مجھے کہاں یہ ہے خواہش ہے کہ مجھے پیسہ ملے، میرے کو پیسہ ملنے کا شوق نہیں. میں تو دیتا ہوں سیریسنس بتانے کو کہ پیسہ کا چیلنج دیا پھر بھی نہیں آیا. جب قادیانی کو چیلنج دیا تو سارے اہل حدیث بھی میرے کو سپورٹ کیے، دیوبندی بھی سپورٹ کیے، بریلوی بھی سپورٹ کیے، شیعہ بھی سپورٹ کیا کہ یہ 1 کروڑ کا چیلنج دیا تو یہ تو اچھی بات ہے نا، اس میں کیا ہے. تو چیلنج دینے کے میں نے یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی پیسے کا لالچی ہے. قادیانی کو تو 1 کروڑ کا ضرورت بھی نہیں ہیڈ کوارٹر کو، تو 10 کروڑ دے کے میرے کو خاموش کر دے. لیکن ان کو پتا ہے کہ میں بھی بکنے والا نہیں ہوں. اچھا، تو اب بات یہ آ رہا ہے کہ میں نے چھوٹا سا ایک چیلنج کر دیا 2 کروڑ کا، کہ تم لوگ اتنا بحث کر رہے ہو کہ وہ مسجد اقصی فلسطین میں تھا اور اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا اور کھڑکیاں بند ہوتی تھی روزانہ رات کو، لیکن معراج کے رات کو دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا اور یہ نہیں ہو رہا تھا. جبکہ سورہ بنی اسرائیل کا 7 نمبر آیت ہو رہا ہے کہ وہ تباہ ہو چکا تھا، یعنی مکمل کے جیسا تباہ ہونے کا تصور ہے اس میں. اور بائبل وغیرہ کے بھی حوالے سے ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال قبل وہ تباہ ہو گیا تھا. بائبل کو بھلے نہ مانو، لیکن جب قرآن بھی اس کا تصدیق کر رہا ہے تو وہ بات تو بائبل کا صحیح مانو گے. تو قرآن اور بائبل دونوں کے مطابق وہ برباد ہو گیا تھا. تو جب برباد ہو گیا تھا تو معراج کے پہلے 500 سال پہلے برباد ہو گیا تھا. تو معراج کے بعد میں
کوئی بھی بربادی کا ذکر نہیں ہے. لہٰذا اگر معراج کی رات کو وہ عمارت موجود تھا جس کا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا تو میں نے بولا فلسطین جاؤ اس کا فوٹو اتارو فیس بک میں پوسٹ کر دو ثابت کر دو کہ یہ وہی ہے تو پھر 2 کروڑ تمہارا فوٹو ہمارا. تو کسی نے نہیں کیا, آج تک کسی نے نہیں کیا, سارے لوگ خاموش ہو گئے ہیں. تو آئے محمد حسین بھائی بھی اس کا فوٹو لائے اپنے حدیثوں کا حساب سے میرے کو بتائے کہ یہ دیکھو فوٹو آ گیا, حدیث صحیح ثابت ہو گیا. ارے بھائی امام مسلم کا جو حدیث پہ تو ہم لوگ کا مبالغہ ہوا تھا. ایک حدیث تھا کہ کھجور کا حدیث, کھجور کا کیش لین دین تھا, نقد النقد تھا. اس کو بولا گیا اہم سود ہے اور 2 صفحہ بعد میں بولا گیا سود صرف ادھار میں. پھر 2 صفحہ بعد اسی صفحے میں نیچے میں لکھا ہے نقد النقد میں کوئی سود نہیں آ رہا. بابا تو وہ بھی تو نقد النقد تھا, اس کو عین سود کیسے بول دیا گیا؟ یہ دونوں تضاد تھا. تو میں نے بولا 2 میں سے ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا. ایک ضعیف کیسے ہوگا؟ اگر دونوں ضعیف کا تو چانس ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے, لیکن یہاں تو دونوں صحیح ہونے کا چانس ہے ہی نہیں. یا صبح ہے یا رات ہے, یا صبح ہے یا رات ہے. تو چلو شام تو ہو سکتا ہے لیکن صبح اور رات ایک ساتھ دونوں نہیں ہو سکتا ہے. محمد حسین بھائی آج میرے کو خوشی اس بات کا ہے کہ آپ نے ذرا وضاحت کیا ہے کہ کوئی میں آپ کا ذاتی وہ نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی جو سچ بات ہے اس کو تسلیم کرو. اور ادھر ادھر سے جانے کا 11 نمبر آیت کو چھوڑ کے خالی 12 نمبر آیت کا بول رہے ہیں, اور 11 نمبر آیت میں تو ہے کہ وہ ملائکہ کے ساتھ میں ہی اس کو آرڈر تھا. اور پھر سورہ ہجر میں تو کلیئر ہے کہ ادھر بھی وہی تھا, ادھر بھی کلیئر ہے, ادھر بھی کلیئر ہے. تو اس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اور اسی طریقے سے جیسا اقصی کا فوٹو میں نے لانے بولا تو سب لوگ اپنے روایتوں کو بھول گئے. اسی طریقے سے جب قرآن نے ثابت کر دیا کہ ابلیس ملائکہ تھا, اور قرآن نے جب کہہ دیا کہ ہم تم میں سے بھی ملائکہ بنا دے, وہ دنیا میں ایک دوسرے کے وارث ہو. تو وارث کب ہوگا؟ جب بچہ ہوگا. جب بچہ ہوگا تو وارث ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خود بول رہے کہ وارث بھی ایک دوسرے کے ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتا, اور پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جوڑ میں پیدا کیا, تو کیا فرشتوں کو جوڑ میں پیدا نہیں کیا؟ بتا دو کہ یہ پوائنٹ غلط ہے تمہارا یا صحیح ہے, بتا دو. اگر کیا فرشتوں کو جوڑ میں پیدا نہیں کیا ہے؟ فرشتوں کو بھی جوڑ میں کیا ہوگا, پتہ نہیں کیسا کیا نہیں کیا. علم تو ہم لوگ کا نہیں ہے نا. سورہ آل عمران کے 7 نمبر آیت میں بھی نا بہت سارے آیت کا مفہوم اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا. تو میرے کو بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا. تو اس میں کون سی خراب بات ہے؟ لیکن مہربانی کر کے اس کو اچھے سے یاد رکھو کہ جیسا مسجد اقصی کا فوٹو ثابت کر دیا کہ فوٹو نہیں ہے تو عمارت نہیں ہے, اور عمارت نہیں ہے تو وہ دروازہ بھی ایسے ہی کوئی ذکر دروازہ کا جو ہے وہ ضعیف نہیں, بلکہ دروازہ ہے ہی نہیں, تھا ہی نہیں اس زمانے میں. تو اس چیز پر آپ غور فکر کریں. خالی لوگوں کو حدیث کا نام لے کے آگے مت بڑھائیں. قرآن حدیث تو میرے سر آنکھوں پر ہے. حدیث سے محبت کرتے ہم لوگ. میں نے صحیفہ اہل حدیث جو اہل حدیث کا غربہ اہل حدیث کا مرکز کا میگزین, اس میں آیا ہے کہ میں نے قرآن کے ذریعے حدیث کی دفاع کی ہے. قرآن کے ذریعے حدیث کی دفاع کی ہے. حدیث کو بے شمار مانتے ہیں. اور میں نے تو بہت کچھ بولا تھا کہ بھائی وہ جو آپ نے کہہ دیا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس لیے مانتا ہے کہ اس کا مبالغہ کا تمغہ ملا ہے. تو مبالغہ کے تو میں کتنا سال پہلے کیا تھا. ان سب باتوں کو سب یاد کرو, اور مہربانی کر کے لوگوں کو مت خالی لیکچر تم دیتے ہو, چلو خوبصورت لیکچر دیتے ہو, تمہارا حفظ وغیرہ بھی اچھا ہے. لیکن ایک بات اور مزے کا بات ہے کہ جب آپ نے بولا تھا نا, جس پہ میں نے 5 کروڑ کا چیلنج دیا تھا, آپ نے کہا تھا یہاں اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب سجدہ کرو سوائے ابلیس کے. ادھر میں تو کہیں پر ہی آپ نے چھوڑا ہے ہی نہیں نا. ایک کنٹینیوس سینٹنس ہے, یہ شروع سے آخر تک ایک کنٹینیوس سینٹنس ہے. یہاں آپ فرما رہے ہیں, یہاں اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب سجدہ کرو سوائے ابلیس کے. تو ادھر میں کلیئر آپ بول رہے ہیں کہ ابلیس کو حکم نہیں دیا, اور پھر آپ سورہ الاعراف کے 12 نمبر آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ ابلیس کو الگ سے حکم دیا. تو اس کے میں نے اس دن جو آپ نے یہ آیت کی بتایا تھا, کوٹ کیا تھا, تو آپ کے ذہن میں یہی بات تھا کہ ابلیس کو الگ سے حکم دیا ہے کہیں اور. تو آپ نے یہ بات کہہ دیا تھا جو آپ نے اب یہ اس ویڈیو میں آپ نے تسلیم بھی کر لیا
کہ ابلیس کو الگ سے آرڈر دیا تھا، اس کے میں نے جب وہ اجتماعی آرڈر دیا تھا سوائے ابلیس کے دیا تھا. تو یہی تو میں نے بولا تھا یہ آیت کہاں ہے بتا دو. تو اس کے بعد اب آپ پھر سوچئے گا، اور کوئی غلطی تسلیم کرنے کا ضرورت نہیں ہے، بس آپ جو مرضی ہے کریں، لیکن یہ ہے کہ محبت کے ساتھ میں اگر آپ چلاتے ہیں بات چیت کو تو میرے کو ہمیشہ حاضر پائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.